اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا ارشاد ہوا اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ کر لو اور نہ ہی کھول دو اسے بالکل ہی کھلا ہوا، ورنہ تم بیٹھ رہو گے ملامت کیے ہوئے حسرت زدہ بن کر۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 29 کا۔ ایک اور قیمتی ہدایت معاشرت کے حوالے سے آ رہی ہے، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے مال و دولت خرچ کرنے کے عمومی آداب کا بیان۔ عمومی آداب، اس میں اعتدال اور میانہ روی کا ذکر آ رہا ہے۔ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، میں پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، پورے گھر کا مال کون لے کر آئے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آدھے گھر کا مال کون لے کر آئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایکسیپشن ہو گیا نا؟ وہ تبوک کا موقع بھی ایکسیپشن، اور پیش کرنے والی شخصیات کون؟ اتنے بڑے صحابہ، اور قبول کرنے والے کون؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایکسیپشنز کین بی دیئر، استثناء یہ ایکسیپشن ہو سکتا ہے۔ یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ عمومی آداب کا بیان۔ لکھا ہے آگے بخل سے کام نہ لیا جائے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پر خرچ نہ کرے اور لوگ ملامت کرنے لگیں۔ بخل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی، اور ملامت کا لوگ برا بھلا کہیں۔ آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے تو بھائی اپنے اوپر بھی خرچ کر لو مناسب حال، اور گھر والوں پر بھی خرچ کرو۔ ایسا نہیں کہ مال تو اللہ نے دے رکھا ہے اور ایسا فقیر بنا پھر رہا ہے کہ کل لوگ ہاتھ میں 10 روپے رکھ دیں، ہے نا؟ یا لوگوں کو پتہ چلے تو ملامت کرے بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے، اللہ نے مال بھی دے رکھا ہے، گھر والوں کو کھلاتا نہیں صحیح طرح، پلاتا نہیں صحیح طرح، ان کی حاجات کو پورا نہیں کرتا۔ تو ایسی بھی کنجوسی ٹھیک نہیں کہ اللہ نے مال دے رکھا ہے مگر بندہ اپنی حاجات یا اپنے گھر والوں کی حاجات پر صحیح طریقے پہ خرچ نہ کرے اور لوگ ملامت کرنا شروع کر دیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ ایک انتہا ہو گئی کنجوسی کا معاملہ، اس سے بھی روکا گیا۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی بات میں لفظ لکھا ہوا ہے محصورہ، یہ لفظ استعمال ہوا اس آیت میں۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہے اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا ہو اور مزید چلنے سے عاجز ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا جانور خوب چل کر تھک گیا اور اب مزید چل نہیں سکتا، تو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی کہیں ایسے نہ ہو جانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ آگے لکھا ہے خرچ کرنے میں اتنی زیادتی بھی نہ کر لے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے اور انسان تھکا ماندہ عاجز بن کر رہ جائے۔ پتہ چلا کہ جوش میں آ کے سارا ہی لٹا دیا، بچوں کو سیر کرانے ملک سے باہر لے گئے، سارے ہی خرچ کر دیا، واپس آئے تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں میرے پاس، اب کیا ہو رہا ہے جی؟ بھائی میری مدد کر دو، میں تو بڑا عاجز ہو گیا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں جی درس سنا آج بہت اچھا تھا اور انفاق کا بڑا بیان آیا، صدقہ خیرات کی بڑی تلقین آئی، سارا لے جا کے اللہ کی راہ میں دے دیا، اگلے دن کیا ہو رہا ہے؟ بھائی صاحب میری مدد کریں گے آپ؟ یہ کیا ہے؟ یہ محصورہ کی بات آ گئی، یہ دوسری انتہا ہو گئی۔ پہلی انتہا کیا تھی؟ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کی کفالت پر بھی مناسب حال خرچ نہیں کر رہا، وہ بھی ایک انتہا، وہ بھی مناسب نہیں۔ اور دوسری انتہا کیا؟ سارے دے ڈالا اور ہاتھ پھیلا رہے دوسروں کے سامنے، یا خیر کے جیسے بھی آگے سارا اللہ کی راہ میں دے دیا، کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے۔ نہیں، کیا رویہ اختیار کرے؟ درمیانی رویہ اختیار کرے، میانہ رویہ اختیار کرے، نہ انتہائی کنجوسی کا معاملہ، نہ ایسے کہ سارا ہی دے ڈالیں اور کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آ رہی؟ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل، اب وقت ہے سوالات کا۔ چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا رمیز، آپ کا سوال کیا ہے؟ ان آیات میں ذکر آیا ہے جو شخص فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ وضاحت کر دیجئے۔ اچھا، اور وضاحت کر دیں؟ بالکل ہاں، کیونکہ ذرا مشکل موضوع تھا نا کہ شیاطین کے بھائی کیوں کہا، تو دو باتیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلی بات، شیطان ناشکرا ہے اللہ کا، یہ بات تو واضح ہے نا۔ تو جب دولت کو بیجا خرچ کیا جائے، فضول رسموں میں کھپایا جائے، فضول کاموں میں لگایا جائے، تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہو رہی، تو ایسا کرنے والے شیطان جیسے ہو گئے، شیطان کا بھائی کہا گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، دوسری بات، شیطان کا پلان اور منصوبہ کیا ہے کہ ایمان والوں کے درمیان نفرت اور عداوت و دشمنی پیدا ہو۔ کچھ لوگ جب مال فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ احساس کمتری کا اور ڈپرائیوڈ آف ہونے کا یا کم ملا ہمیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ احساس کمتری صحیح لفظ ہے ویسے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو خوب بہایا، بڑا پیسہ ان کے پاس، ہمارے پاس تو کچھ ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی ان جیسا بننے کے لیے یا مال و دولت لٹانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے دولت تو لے کر آئیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ چوری ہوگی، ڈاکے ڈالے جائیں گے۔ کس کا منصوبہ پورا ہوگا؟ شیطان کا۔ تو جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ معاشرے میں اس طرح کے جرائم اور انتشار کا ذریعہ بنتے ہیں، تو کس کے بھائی ہیں؟ بات واضح ہو گئی؟
چلیے جی بیٹا شراز آپ کا سوال. ان آیت میں رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر آیا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ رشتہ داروں کے کچھ حقوق بیان فرما دیجیے. رشتہ داروں کے کچھ حقوق بیان کر دیں. اس سے پہلے ایک دو اہمیت کی باتیں. بہت اچھا سوال ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بچپن سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, اسکول میں بھی پڑھی تھی ہم نے. لا يدخل الجنت قاطع, قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں میں نے 5 سال سے بھائی سے بات نہیں کی ہے, 3 سال سے چچا سے بات نہیں کی ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے, بغیرتی کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو بات ہی نہیں کرتے, استغفر اللہ. دوسری بات, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار کو جب بندہ دیتا ہے نا, مدد کرتا ہے, تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں. ایک دینے کا ثواب اور دوسرا رشتہ دار کو دینے کا ثواب, صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. تو رشتہ دار اگر ہمارے ضرورت مند ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی, بڑی قیمتی بات ہے, مشکل لیکن بڑی قیمتی ہے. فرمایا کہ صلہ رحمی, رشتہ داروں کا حق ادا کرنا, صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ دوسرا تم سے اچھا سلوک کرے تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے, یہ تو بدلہ ہے. اس نے اچھا کیا تو میں نے بھی اچھا کیا, برابری ہے نا, کوئی بڑی بات تو نہیں. صلہ رحمی یہ کہ وہ تم سے برا سلوک کرے اور تم اچھا سلوک کرو. مشکل ہے لیکن صلہ رحمی یہ ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتے ہیں کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو, اضافہ ہو, اسے چاہیے کہ کیا کرے, صلہ رحمی کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا سلمان آپ کا سوال کیا ہے؟ ابھی آپ نے ضرورت مندوں کے بارے میں مطلب کہ بیان کیا, تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہم سے ضرورت طلب کرے, مطلب کہ اس کو ضرورت ہو اور وہ کمانے کے قابل ہو اور اگر اس کی ضرورت پوری کر دیں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اجر دے گا یا نہیں؟ ماشاءاللہ, 2 باتیں آپ نے اس میں ایڈ کی جو کہ ایک قیمتی مسئلہ بھی آ گیا درمیان میں, کہ ایک بندہ ضرورت مند ہے مگر کچھ کما بھی رہا ہے تو کیا اس کی مدد کریں تو اجر ملے گا. مسکین کا لفظ آیا نا, مسکین کسے کہتے ہیں؟ فقہاء نے بیان فرمایا, سورہ کہف میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کشتی والا واقعہ ہے نا سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کا, اس میں ہی بات آتی ہے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کچھ کما تو رہا ہے مگر اتنا نہیں کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں. ایسے کو تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں بھائی, وہ زکوٰۃ کا بھی حقدار ہے. کچھ کما رہا ہے, 15,000 کما رہا ہے, خرچہ ہو رہا ہے اس کا 22,000 روپے, کہاں سے پورا کرے گا؟ تو زکوٰۃ کا وہ مستحق بنتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے ضرورت مند لیکن کما بھی رہا ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کی حاجات پوری نہیں ہو رہی تو دے سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل نے گواہی دی اور ہمارا دل مطمئن ہے کہ بندہ جینون لگ رہا ہے, ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر دے دیا اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ جینون نہیں تھا. انما الاعمال, اللہ کے ہمارا اجر محفوظ ہو جائے گا بشرطے کہ ہمارا دل مطمئن ہو. اور اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے تو آپ معذرت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اور بھی زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں, تو اللہ کی یہ نعمت ضرورت مندوں تک پہنچنی چاہیے نا, اس کا صحیح یوٹیلائزیشن, صحیح استعمال ہونا چاہیے. تو غیر مستحق کو دیں گے تو مستحقین رہ جائیں گے, تو یہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لینا بھی اچھا ہوتا ہے. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو